اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإنما يتذكر أولو الألباب. دوستو، بھائیو، بزرگوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت پاک میں اللہ تعالی شانو نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے، یعنی علم والے اور علم نہ رکھنے والے بے علم لوگ، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالی شانہ نے یہ سب سے پہلے ہم کو احساس دلایا ہے کہ علم والوں کا مقام و مرتبہ بے علموں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور علم والوں کی حیثیت اور شان و شوکت بے علموں سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے. اور علم والے دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں تو وہ بے علموں اور جاہلوں سے اچھی اور بہتر زندگی گزارتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں علم والے اور بے علم دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لہذا علم والوں کی حیثیت، علم والوں کا مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں بھی اور لوگوں کی نگاہ میں بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور ان کی حیثیت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی زندگی کے اندر بہت سارے امتیازات اور اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں علم والوں میں. یوں کہنا چاہیے کہ علم کی وجہ سے انسان کی زندگی میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی زندگی روشن اور نمایاں ہو جاتی ہے، اور امتیاز کئی حیثیتوں سے اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے. اور دیکھنے والے بھی پہچان لیتے ہیں کہ علم والے ہیں، یہ بے علم ہیں، جاہل آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے ہیں. فرق دونوں کے درمیان خود بخود لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے. تو قرآن نے اس آیت کے ذریعے سے ہم کو یہی سب سے پہلے پیغام دیا. یہ ایک واضح پیغام، اور اس کے ضمن میں اور بھی بہت سے پیغامات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. مثلاً ایک ترغیب ہے بے علموں کو علم حاصل کرنے کی. اس کے ضمن میں اللہ نے بے علم لوگوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی.
میں بے علم ہوں، آپ بے علم ہیں، کوئی بچہ بے علم ہے، کوئی بڑے بے علم ہیں، کوئی مرد ہو یا عورت ہے وہ بے علم ہے، تو جو بے علم ہیں ان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ترغیب ہے، کیونکہ علم سے امتیاز پیدا ہو رہا ہے، اس کی زندگی روشن ہو رہی ہے، نمایاں ہو رہی ہے، ممتاز ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں بھی، لوگوں کی نگاہ میں بھی ایک درجہ اور حیثیت اس آدمی کی بڑھ جاتی ہے، تو پھر علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے کہ میں نے کتنا علم سیکھا ہے۔ ہر آدمی کو خود پتہ ہے کتنا علم انہوں نے سیکھا ہے، کیا علم انہوں نے حاصل کیا ہے، اور ان کے اس علم کی وجہ سے ان کے اندر زندگی میں امتیاز آیا کہ نہیں آیا، کچھ فرق آیا کہ نہیں آیا، کچھ ان کی حیثیت لوگوں کی اور اللہ کی نگاہ میں بڑھ گئی یا نہیں بڑھ گئی۔ تو ہر آدمی خود اپنا اندازہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس نے علم کتنا حاصل کیا، کتنا پڑھا ہے، اور کتنا اپنے آپ کو اس نے لٹریٹ کیا ہے، اور اپنے آپ کو کتنا اس نے ایجوکیٹ کیا ہے۔ ہر آدمی خود پہچان سکتا ہے، اندازہ کر سکتا ہے، اور اس کو جانتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی کسی سے بات چھپی ہوئی ہے۔ تو اسی لحاظ سے ہر آدمی کو علم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ علم، دو قسم کے علم سامنے ہمارے موجود ہیں۔ ایک علم ہے جس کو آپ دنیاوی علم کہتے ہیں، اور ایک علم ہے جس کو آپ دینی علم کہتے ہیں۔ اگر دونوں کا فرق کرنا ہے تو فرق یہ ہوگا کہ دنیاوی علوم سے انسان دنیا کمانا سیکھتا ہے، دنیا میں ایک جینا سیکھتا ہے، یعنی دنیا میں گزارا کرنا، کمائی کرنا ہے، یا کچھ ڈگری حاصل کر کے کچھ اپنا نام روشن کرنا ہے، اور کچھ نوکری کرنی ہے، کچھ جاب کرنی ہے، یا کوئی ملازمت، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اس کو ہنر سیکھنا، ہنر کرنا ہے اور ہنر اپنانا ہے، تو ایسی چیزوں میں یہ دنیاوی علم اس کو کام آئے گا۔ لیکن یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اور آدمی کی جیسے موت آئی تو اس کی آخرت وہاں سے شروع ہو گئی، اور وہاں سے ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے جس کو عالم آخرت والی زندگی کہتے ہیں۔ تو اب آخرت والی زندگی جس میں ہمارا آپ کا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ ہم آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی میں موت آ جائے گی، مگر آخرت والی زندگی میں جب زندہ ہوں گے دوبارہ، وہاں موت نہیں آئے گی۔ ایک بار دو دنیا میں موت آئی تو بس آئی، اس کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت میں قیامت کے دن، تو اس زندہ ہونے کے بعد پھر کبھی موت نہیں آنی ہے، وہ تو ہمیشہ آدمی زندہ رہتا ہے، کیونکہ وہ عالم آخرت ہے، وہی اصل عالم ہے، اور وہی زندگی اصل زندگی ہے، اور وہاں آدمی ہمیشہ رہے گا۔ جیسے قیامت کے دن سور پھونکا جاتا ہے، فرشتے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے ہیں، تو سب کے سب اپنی قبروں سے زندہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ زندگی جو ملے گی، جو اللہ نے یہاں سے جو روح نکالنی تھی ہمارے جسم سے، قیامت کے دن جو سور پھونکیں گے اسی جسم میں وہ روح واپس لوٹا دیں گے۔ اب یہاں سوال کوئی نہ کرے کہ صاحب جسم تو ہمارا مٹی میں ملا دیا گیا، چند دن کے بعد قبر بھی کھود کے دیکھتے ہیں تو وہ جسم رہتا ہی نہیں وہاں، وہ تو مٹی میں مل گیا، کیڑوں نے کھا لیا، قبر نے کھا لیا، مٹی نے کھا لیا، ختم ہو گیا۔ تو وہاں تو ہڈیاں رہ جاتی ہیں، بعض دفعے ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں۔ اب آپ سوچو گے یا کوئی سوال کر سکتا ہے کہ صاحب اسی جسم میں کیسے واپس لوٹا دیں گے روح کو؟ تو اللہ نے اس کو قرآن میں بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ چنانچہ ایک نبی نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ، آپ مرنے کے بعد جب کہ مٹی ہو جائے گا سارا بدن، اور گل جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کوئی وہاں نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، تو دوبارہ اسے کیسے زندہ کرتے ہیں آپ؟ اس کو دوبارہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا، اولم تؤمن،
کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس کا یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھلا کیوں یقین نہیں، ایمان تو میرا ضرور ہے، یقین تو مجھے ضرور ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ بھئی یہ سوچو کہ تم دنیا میں تھے نہیں، انسان دنیا میں تھا نہیں، تو جو جسم تھا نہیں اس کو کیسے وجود میں اللہ نے لا لیا؟ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا جسم جو تھوڑا تھوڑا کر کے پرورش پایا ہے بچپن سے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک گز اتنا بھی نہیں ہوتا ہے، اب وہ تھا ہی نہیں نا، وہ کہاں تھا؟ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تیار ہوا تو ماں کے پیٹ میں بھی تو نہیں تھا، تو کس سے تیار کیا اللہ نے؟ کب ایک قطرے پانی سے تیار کیا۔ تو اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوسری دفعہ بھی پیدا کرے گا، جس نے پہلی دفعہ جسم بنایا وہی دوسری دفعہ بھی بنائے گا۔ ایک بات تو قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرما دی، لیکن جب یہ نبی نے جب سوال کیا کہ اللہ آپ کیسا زندہ کرتے ہیں، تو اللہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو اس پر یقین نہیں ہے، اس پر ایمان نہیں؟ تو نبی نے جواب دیا کہ بھلا ضرور ایمان ہے، ضرور یقین ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے اطمینان تو ہو جائے۔ تو نبی کا معاملہ اللہ کے ساتھ الگ ہوتا ہے، اور نبی جب کوئی بات اللہ سے پوچھتے ہیں تو اللہ جواب دیتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ نے ان کو یقین اور اطمینان دلانے کے لیے یہ فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، آپ 4 پرندے لیجیے، چاروں پرندوں کو ذبح کیجیے، اس کے پرور نکال دو، گوشت بناؤ اور گوشت کا قیمہ بنا دو، اور سارے قیمے کو گوشت کے چاروں پرندوں پہ ملا دینا ہے، سب کا قیمہ بنا دینا، ملا دینا، مکس کر دینا۔ اب مکس ہو گیا، چاروں پرندوں کا گوشت مکس ہو گیا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اس کو آپ کے جو 4 پہاڑ ہیں فلاں فلاں، ان چاروں پہاڑوں پہ ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک حصہ لے جا کے گوشت رکھ دینا، اور پھر اس کا نام، ہر پرندے کا نام لے کے پکارنا، اور اس کے بعد دیکھنا تم کہ وہ پرندہ زندہ ہو کے کیسے تمہارے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے ایسے کیا، 4 پرندے لیے، چاروں پرندوں کو ذبح کیا، اس کے پر کھال نکال کے ٹکڑے کیے، قیمہ بنایا اور مکس کیا، چاروں الگ الگ پہاڑوں پہ لے جا کے رکھا، اور اس کے بعد ان پرندوں کا نام لے کے جب انہوں نے پکارا تو وہ پرندہ، اس کا گوشت ہوا میں اڑتا تھا اور اس کے گوشت ملتے تھے، اور پھر اس پہ ہڈیاں چڑھتی تھیں، پر کھال چڑھتے تھے، اور پرندہ دوڑتا ہوا زندہ ان کے پاس آ جاتا تھا۔ چاروں کے چاروں پرندے اس طرح آ گئے۔ اللہ نے بتایا کہ دیکھو، جس اللہ نے موت دی وہی اللہ زندہ بھی کرے گا، اور جس اللہ نے پہلی دفعہ بغیر کسی چیز کے تم کو پیدا کیا وہی اللہ دوسری دفعہ اسی جسم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو جو کھال ہے، جو مٹی ہے، وہ جو مٹی ہے اور پانی ہے اور ذرات ہیں، وہی دوبارہ اللہ رب العزت ان کو حکم دیں گے، اس کا جسم کو اکٹھا کر دیں گے، اور وہ جسم بن جائے گا، اور اس میں اللہ روح ڈال دیں گے، اور وہ قبر سے کھڑا ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے ایسی چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو تھوڑا معنی سمجھنے کی اور نیت سے اور تفسیر کے ساتھ، جو علماء نے تفسیر لکھی ہیں اس تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں یہ ساری باتیں اچھی طرح سے ہم کو نظر آئیں گی، اور واضح طور پہ نظر آئیں گی، اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ غرض بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ جب زندہ کریں گے، قبروں سے اٹھیں گے سب لوگ، تو میدان حشر میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اعمال نامے کی ترازو میں رکھ کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے بعد فیصلے ہو جائیں گے۔ مالک یوم الدین، اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں یہ آیت پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اللہ پاک یوم الدین کا مالک ہے۔ یوم الدین کسے کہتے ہیں؟ فیصلے کا دن، کہ جس دن فیصلے ہوتے ہیں اس دن، تو اب فیصلے ہوں گے، کسی کو جنت کے، کسی کو جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اب وہ فیصلہ جو ہو جائے گا تو جنتی جب جنت میں چلے جاتے ہیں، جہنمی جہنم میں چلے جاتے ہیں، اور حساب کتاب سب ختم ہو گیا، سارا معاملہ فنش ہو گیا، جتنے لوگوں کو جہاں جہاں بھیجنا تھا اللہ نے ان کے ٹھکانوں پہ بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک مینڈھا لائیں گے، مینڈھا جس کو آپ بکرا وکرا کہتے ہیں، اس طرح کا مینڈھا لایا جائے گا، اور دو کے بیچ میں رکھ کے مینڈھے کو ذبح کیے جائے گا، اور یوں کہا جائے گا کہ دیکھو، جو موت دنیا میں آیا کرتی تھی اس موت کو اللہ نے یہ مینڈے کی شکل میں تمہارے سامنے کھڑا کیا ہے،
اب یہ مینڈا ذبح کر دیا گیا، یعنی موت کو بھی موت آ گئی، اب اس کے بعد موت کسی کو نہیں آنے والی ہے۔ تو جنتی اس خبر کو سنتے ہی اتنے خوش ہوں گے، یا اللہ، فرماتے ہیں کہ اتنے خوش ہوں گے کہ اب موت یہاں آنی نہیں ہے، جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ خوشی کے مارے اگر موت ہوتی تو مر جاتے، لیکن چونکہ موت ہے نہیں تو خوشی اتنی زیادہ ہو۔ ایسی جہنمی لوگ جو ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے، ان کو جب پتہ چلے گا اب موت نہیں آنی ہے، یہیں پڑے رہنا ہے ہمیشہ، اتنا ان کو رنج، اتنا غم، اتنا افسوس ہوگا کہ صدمے کی وجہ سے اگر موت ہوتی تو صدمے سے مر جاتے۔ تو غرض یہ آخرت والی زندگی ہے، اور یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ جو موت کو بھی موت آ گئی تو اب کہاں موت آنے والی ہے؟ تو زندگی ہمیشہ کی ہو گئی۔ تو آخرت کی زندگی جس پر ہمارا آپ کا ایمان ہے اور ہم مانتے ہیں کہ یہ آخرت والی زندگی ہے، اس آخرت کی زندگی میں انسان کو کامیابی دلانے والا کون سا علم ہے؟ بات یہاں سے چل رہی تھی کہ وہ علم تو دو قسم کے کہتے ہیں لوگ، ایک دنیاوی علم اور ایک دینی علم۔ تو دنیاوی علم میں نے آپ کو سمجھا دیا اور اس کا نفع بتا دیا کہ آدمی اس کے ذریعے دنیا کی زندگی کیسے اچھی کر سکتا ہے، کھانا کمانا، کپڑا لتا اور رہنا سہنا اور سواری، روٹی کپڑا مکان، یہ ساری چیزوں کو اچھے انداز میں لے کے چلنا، یہ دنیاوی علم کے ذریعے سے انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤں کہ دنیاوی زندگی کب تک کی ہے، کتنے روز کی ہے؟ اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی۔ اس آخرت کی زندگی میں کون سی چیزیں جو انسان کو کام آئے گی؟ کون سا علم ہے جس علم کی بنیاد پر انسان کو آخرت میں عزت ملے گی؟ کون سا علم ہے جس علم کی بنیاد پر آدمی آخرت میں ناکامی سے بچ سکے گا اور کامیابی پا سکے گا؟ کون سا علم ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ بلند ہوگا، اللہ کی نگاہ میں بڑی عزت والا ہوگا؟ کون سا علم ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں اس کے درجے بلند ہوں گے؟ کون سا علم ہے جس کی بنیاد پر اسے حلال حرام کی تمیز ہوگی؟ کون سا علم ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی دونوں حاصل کرنے کے اسباب اور طریقے اور اعمال سے معلوم ہوں گے؟ کون سا علم ہے؟ ظاہر ہے کہ ان سب کا خلاصہ آپ نکالیں گے تو یہی کہیں گے نا کہ قرآن حدیث کا علم، یعنی دینی علم۔ جب دینی علم اس درجے میں انسان کو امتیاز دے سکتا ہے اور اس درجے نفع پہنچا سکتا ہے اور اس درجے میں آخرت کی کامیابیاں دلا سکتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں اس علم دین کے ذریعے سے انسان کو مل سکتی ہیں، تو پھر ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے دینی علم کتنا سیکھنا ہے، قرآن حدیث کا علم کتنا مجھے سیکھنا ہے۔ ہر آدمی فیصلہ کرے، ہر آدمی کو اختیار ہے، ہر آدمی خود سے ڈیسیجن لے کہ میرے پاس دینی علم کتنا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو سکوں، ہمیشہ کی کامیابی میں حاصل کر کے ہمیشہ کی ناکامی سے بچ سکوں۔ کون سا علم ہے جس سے مجھے اللہ کا قرب ملے گا؟ کون سا علم ہے مجھے جائز ناجائز کی پہچان کرائے گا؟ یہ ہر آدمی اپنے بارے میں خود فیصلہ لے۔ تو لہذا یہ فیصلہ ہر آدمی کو کرنے کو ملے گا کہ دینی علم، قرآن حدیث کا علم، یہی وہ علم ہے جس علم کے ذریعے یہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی علم جہاں تک ہے، اسکولوں کی تعلیم ہے، کالج کی تعلیم ہے، اس کے فائدے بھی ضرور ہیں، لیکن اس کے فائدے محدود ہیں۔ کہ اس کے فائدے محدود کیوں ہیں؟ کہ یہ دنیا کی زندگی گزرنے تک کے اس کے فائدے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، جو سبجیکٹس آپ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یا اسکولوں میں اور کالجوں میں جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، پورے سبجیکٹس آپ سامنے رکھ کر کے ان سبجیکٹوں کے اندر کے جو چیپٹرز ہیں، ان چیپٹرز کو، اور جو سب چیپٹرز ہیں ان کو، پھر اس کے اندر کے جو لیسنز ہیں ان کو، اور ہر لیسن کے ایک ایک پیراگراف کو پورا ڈھونڈ کر کے مجھے بتاؤ اس میں کون سی جگہ میں حلال حرام کی تمیز سکھائی جاتی ہے، کون سے چیپٹر یا کون سے پیراگراف اور کون سے لیسن میں اللہ کو ناراض کرنے والی اور راضی کرنے والی باتیں سکھائی سمجھائی جاتی ہیں، کون سے چیپٹر اور کون سے لیسن میں آخرت سمجھائی جاتی ہے، کون سے چیپٹر اور لیسن اور پیراگراف میں اللہ کا اور رسول اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے،
اور انسان کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں، مورل ایجوکیشن جس کو نام دیتے ہیں، وہ بھی ایک زمانے میں تھا، ہمارے نصاب کا سلیبس کا جز تھا، اب وہ نکال دیا گیا ہے، اب کچھ نہیں ہے، کوئی اخلاقیات کی تعلیم نہیں ملے گی آپ کو۔ پورے لیسنس آپ دیکھ لیں، چیپٹرز ڈھونڈ لیں، پیراگرافز دیکھ لیں آپ، بہت ہی کم کسی جگہ چھوٹا موٹا، جیسے مثال کے طور پر اگر لینگویجز کی تعلیم، جیسے انگلش لینگویج ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیسن میں یہ پیغام آپ کو ملے گا اخلاقیات کا، اخلاق کی تعلیم، سچائی کی تعلیم تھوڑی بہت ملے گی، ورنہ باقی جتنے سبجیکٹس ہیں، میتھس لے لو آپ، سائنس لے لو، سوشل اسٹڈیز لے لو، اور جتنے لینگویجز کے بکس ہیں اس میں لے لو، سب جگہ سے یہ چیزیں ختم کر دی گئیں۔ اور اب تو جو نیو ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے، انہوں نے تو پورا اس کی جگہ پر شرک و بت پرستی سکھانا شروع کر دیا، ہندوازم کو لے کر لانا شروع کر دیا، اور اینشینٹ انڈین نالج کو لانے کے پلان کر رہے ہیں، یعنی قدیم ہندوستانی تہذیب، قدیم ہندوستانی کلچر، قدیم ہندوستانی تمدن، قدیم ہندوستانی مذہب، اور اس وقت کی جو حالات ہیں اور جو ہندوستان میں رہنے والوں کی جو زندگیاں تھیں قدیم زمانے میں، قدیم زمانہ کا مطلب ان لوگوں کے نزدیک پری مسلم ایرا، یعنی مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ لانا چاہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ سب کے سب وہی دھوتی پرساد بنے اور وہی جو ہے نکر پہنے، ننگے پھرتے رہے، بدن بھی ان کا ننگا ہو، عورت کو بھی ان کے یہاں پہلے اوپر کا لباس عورت کو پہننا، ان کے نزدیک جو نچلی ذات والی عورتیں ہیں وہ اوپر کا لباس پہننا نچلی ذات والوں کے لیے ان کے نزدیک جرم تھا۔ اگر نچلی ذات کی کوئی عورت اوپر والا لباس بھی پہن لے تو اس کے سینے کاٹ دیے جاتے تھے۔ یہ سب لکھا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ان کے کلچر کی قدیم ہندوستانی تہذیب یہ ہے کہ ایک نچلی ذات کی عورت کو پورا بدن ڈھانکنا بھی ان کے نزدیک جرم تھا۔ اب یہ چاہتے ہیں نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے جو سلیبس لا رہا ہے، اس سلیبس کے ذریعے اس کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، امتیاز پیدا کرنا چاہتے ہیں اونچی ذات اور نچلی ذات کا۔ اسلام اونچی ذات اور نچلی ذات کے کوئی امتیاز نہیں سکھاتا ہے، اسلام تو یکسانیت سکھاتا ہے۔ سارے انسان سب کے سب یکساں ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ آپ مسلمان ہو گئے، سب کے سب بھائی ہیں، یہاں کوئی امتیاز، نسلی امتیاز نہیں ہے، لسانی امتیاز نہیں ہے، رنگ و نسل کا امتیاز نہیں ہے، قوموں کا امتیاز نہیں ہے، اونچے خاندان اور نچلے خاندان کا امتیاز نہیں ہے۔ اسلام میں سب کے سب بھائی بھائی ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اسلام تو یکسانیت سکھاتا ہے۔ ہاں، اسلام میں امتیاز تقوی کی بنیاد پر ہوگا، دینداری کی بنیاد پر ہوگا، علم کی بنیاد پر ہوگا، اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہوگا۔ جس کا جتنا اللہ سے تعلق وہ اتنا زیادہ ممتاز ہوگا، جس کے اندر جتنا تقوی اتنا ممتاز، جس کے اندر جتنا علم ہوگا، علم دین، وہ اتنا امتیاز رکھے گا، اور جتنی دینداری جس کے اندر زیادہ، جتنے اخلاق جس کے اندر زیادہ ہوں گے اس حیثیت سے امتیاز ہوتا ہے۔ ورنہ نسلی امتیاز، قومی امتیاز یا لسانی امتیاز، رنگ و نسل کا امتیاز، ہمارے ہاں اس کا کوئی امتیاز نہیں۔ یہ امتیازات ہیں ان لوگوں کے ہاں، ان غیروں کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں۔ اب ان کی اپنی ہندوستانی قدیم تہذیب کے اندر یہ سب امتیازات پائے جاتے تھے۔ اب کی پالیسی کے اندر جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں وہی ہندوستان کی قدیم تہذیب کو یہ لانا چاہتے ہیں۔ تو اب بھلا بتائیے کہ اب ان کے سلیبس میں کس چیپٹر اور کس لیسن اور کس سبجیکٹ کے اندر اور کس پیراگراف کے اندر اخلاقیات کی تعلیم دیں گے، قرآن اور اس کی کیا نام آخرت کی تعلیم دیں گے، اللہ کا تعارف کرائیں گے، رسول اللہ کا تعارف کرائیں گے؟ کہاں کرائیں گے؟ آخرت سمجھائیں گے، اللہ کی راضی کرنے اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں سمجھائیں گے؟ ہم سوچ ہی نہیں سکتے ان چیزوں۔ لہذا ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ سوچنا چاہیے ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ ایجوکیشن سسٹم ہے کہ نہیں ہے۔ سوچنا چاہیے ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ ایجوکیشن سسٹم ہے۔ سوچیں آپ بیٹھ کر کے، کیونکہ یہ ایجوکیشن سسٹم تو ہم کو وہ نہیں دے رہا جو ہماری ضرورت ہے۔ یہ ایجوکیشن سسٹم تو ہم کو دنیا میں مشرک اور ملحد اور بے ایمان بھی بنا سکتا ہے، دنیا کا کمانا سکھا سکتا ہے،
لیکن اللہ سے جوڑ نہیں سکتا ہے، اللہ سے جوڑ نہیں سکتا ہے۔ لہذا اب ہم کو کوئی آلٹرنیٹ ایجوکیشن سسٹم سوچنا پڑے گا کہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو تلاش کرنے اور سوچنے کے نتیجے میں آپ کو ملے گا کہ ہندوستان کے اندر ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اور بہت سے بزرگوں نے آپس کی مفاہمت سے، آپس کے مشوروں سے، بہت سوچ سمجھ کر کے، کہ جب ہندوستان کے یہ حالات انہوں نے دیکھ لی آنکھوں سے کہ ان کی اپنی تعلیم کے اندر ہمارے لیے ایسے کوئی چیزیں موجود نہیں جو ہماری اپنی آخرت کی ضرورت کی ہوں اور ہماری دینی ضرورت کی ہوں، کوئی ایسی چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے سارا مذہب ہی کو باہر نکال دیا، غیر مذہب کو اپنے نصاب میں داخل کر کے جز بنا لیا اس کا۔ تو پھر ہمارے اکابر بزرگوں نے سوچ کر کے ایک آلٹرنیٹ ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد ڈالی۔ وہی آلٹرنیٹ ایجوکیشن سسٹم کا نام مدرسہ اور مکتب ہے۔ ہمارا مدرسہ اور ہمارا مکتب وہی آلٹرنیٹ ایجوکیشن سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے سے اس چیز کو دلایا جا رہا ہے جو چیز ہماری آپ کی ضرورت ہے۔ کیا ہے صاحب آلٹرنیٹ ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے مکتب اور مدرسے میں، کہ آدمی کو اور بندے کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے۔ ہر بچے سے بچہ ہو، بڑے سے بڑا ہو۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ان مدرسوں اور مکتبوں کو صرف بچوں کے لیے خاص کر رکھا ہے، بڑے لوگ اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات، حالانکہ جس قدر یہ بچوں کی ضرورت ہے اسی قدر یہ بڑوں کی بھی ضرورت ہے۔ بچے تو آج کے بچے ہیں، لیکن جو بڑے ہیں کہ وہ آج سے لے کر کے عمر بھر تک بڑے ہیں، بڑھاپے ہونے تک بڑے ہیں۔ بچے تو ان کا بچپن 8-10 سال 15 سال میں ختم ہو جائے گا، ابھی وہ 8 سال کے ہیں 9 سال کے ہیں، اور 7-8 سال انتظار کریں گے، بچپن ان کا ختم ہو گیا، اب وہ بڑے ہو جائیں گے۔ تو لہذا بچوں کی عمریں تو چند دن تک کے بچپنے کی رہتی ہیں، اس کے بعد وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جو آلریڈی بڑے ہیں وہ تو بڑے ہیں ہی، اور وہ بڑھاپے ہونے تک، قبر میں جانے مرنے تک 80-100 سال تک وہ بڑے ہی بڑے ہیں۔ ان کی ضرورت تو زیادہ ہے اس مدرسے اور مکتب کے اندر، کیونکہ اس میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، قرآن سکھائیں گے، حدیث سکھائیں گے، اخلاقیات سکھائیں گے، اور معاشرت سکھائیں گے، آداب سکھائیں گے، سنتیں سکھائیں گے، فرائض سکھائیں گے، اور زندگی میں آخرت میں کام آنے والی وہ سارا علم سکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جو علم جس کے ذریعے سے انسان کو امتیاز ملتا ہے اور انسان دوسرے انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، فرق ہوتا ہے، وہ اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال سیکھتا ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے وہ بچ سکتا ہے۔ ایسی چیزیں اس کو سکھائی جاتی ہیں۔ اللہ کا بھی تعارف ہو رہا ہے، رسول اللہ کا بھی تعارف ہو رہا ہے، دین کا تعارف ہو رہا ہے، آخرت سمجھائی جا رہی ہے، حشر سمجھایا جا رہا ہے، پل صراط سمجھایا جا رہا ہے، قبر سمجھائی جا رہی ہے، قبر کے سوالات سمجھائے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہماری وہ بیسک ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اب وہ چیز مکتب مدرسے میں سکھائی جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سارے بڑے لوگ جو بالغ ہو چکے، بڑے ہو چکے، سب کے سب اس مدرسے مکتب سے جڑے رہتے، لیکن ہماری مصروفیات نے ہم کو ایسا گھیر دیا ہے کہ 1 منٹ بھی ہم کو مدرسے یا مکتب میں لگانا پسند نہیں آج۔ اس لیے ہم نے کیا کر دیا، اب ہمارے بچوں کو بھیج دو، ان بچوں کو پڑھا دو۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، بچوں کو پڑھا دیں گے، مگر ضرورت آپ کی ہے جناب، یہ ضرورت آپ کی ہے، یہ علم آپ کا ہے، یہ علم میرا ہے، یہ علم ہمارا ہے، ہماری ضرورت اس سے وابستہ ہے۔ بچوں کی ضرورت کم ہے لیکن ہماری ضرورت زیادہ ہے۔ بہرحال بچوں ہی کو صحیح، آپ بچوں کو بھیج رہے ہیں تو بچوں کو بھیجیں۔ آج کے بچے یہ کل کے جوان ہیں، کہ آج کے بچے کل کی یہ مستقبل ہیں، اور آج کے بچے ہیں کل کے یہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، آج کے یہ بچے کل کے یہ پوری قوم و ملت کے رہبر بن سکتے ہیں، یا آج کے بچے اور کل کے یہ قائد اعظم بن سکتے ہیں، اور یا آج کے بچے اور کل کے یہ سپروائزر بن جائیں گے، اور یہ محلے کے ذمہ دار بنیں گے، مسجد کے ذمہ دار بنیں گے، اداروں کے ذمہ دار بنیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہاں اللہ پاک ان کو پہنچائے گا۔ اگر ان کو بچپن ہی میں وہ علم دیا جائے، وہ امتیاز، وہ سلوک اور وہ اخلاق، وہ عبادتیں، وہ عقائد، وہ معاملات، وہ معاشرت جو اللہ رب العزت نے قرآن حدیث میں اتاری ہے، وہ ان کو آج پڑھا دیا جائے گا، کل انشاءاللہ ان کی زندگی اسی کی روشنی میں نمایاں ہو جائے گی۔
بشرطے کہ ماں باپ اس علم کو باقی رکھیں اور یہ بچے بھی اس علم کو یاد رکھ کے بڑے ہونے کے بعد اس کو استعمال کریں، تب وہ بات ہے۔ ورنہ اکثر مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بچپن میں جو علم سیکھتے ہیں بڑے ہو کے بھول جاتے ہیں اور ان کو موقع نہیں ملتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی بچے تو بھول جاتے ہیں، بڑے لوگ نہیں بھولیں گے۔ بڑے لوگ اگر ان چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں تو بڑے لوگ یاد رکھتے ہیں، ان کی زندگی سلیقہ‌مند ہو جاتی ہے اور اس سے ان کے اندر امتیاز پیدا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ مساجد میں انتظام جس طرح چھوٹے بچوں کا ہے اسی طرح انتظام بالغان کا بھی ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اس مسجد میں اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا شکر ہے، ہم نے اس مسجد کے اندر دو نظام الحمدللہ چلا رہے ہیں۔ ایک تو مکتب کا نظام ہے چھوٹے بچوں کے لیے، بالکل چھوٹے بچے جو آپ کے ہیں، جو الف با تا سے شروع کریں گے اور قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیں گے، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک مکتب کا نظام ہے۔ وہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تعلیم کا نظام ہوتا ہے۔ صبح میں تو ہمارے یہاں مکتب میں بچے نہیں آتے، اس لیے صبح میں نظام نہیں چل رہا ہے۔ شام میں ہمارے یہاں بچے آتے ہیں۔ پہلی شفٹ اس کی ہم نے 2 شفٹیں رکھی ہیں اس کے لیے، لیکن ایک ہی شفٹ میں بچے آتے ہیں اور ایک ہی شفٹ میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور شفٹوں میں بچے یہاں نہیں آتے۔ ایک ہی شفٹ رکھی ہے، 4:30 بجے سے لے کے 6 بجے تک کی ایک شفٹ رکھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی شفٹوں میں بچے آتے ہیں تو پڑھانے کے لیے انشاءاللہ اساتذہ مل جائیں گے، ہم دے دیں گے انشاءاللہ، لیکن بچے ایک ہی شفٹ میں آ رہے ہیں۔ ایک تو آپ سے گزارش یہ کہ اپنے نونہالوں کو اور ان بچوں کو داخلہ دلائیے۔ رمضان ختم ہو گیا، چھٹی ختم ہو گئی، شوال بھی الحمدللہ شروع ہو گیا اور ابھی داخلوں کی کارروائی شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعلیم جلد سے جلد شروع ہو جائے گی، اب داخلے چل رہے ہیں۔ تو پہلی گزارش تو میں یہ کروں گا کہ آپ اپنے ان بچوں کو جو 1.5 گھنٹے کی تعلیم جو یہاں پر ہوتی ہے اس مکتب میں داخلہ دلائیں۔ دوسرا نظام ہمارے پاس ایک چل رہا ہے، صبح فجر سے لے کے رات تک شام تک کا نظام ہے۔ قرب و جوار کے جو بچے ہیں اگر ہمارے پاس مکمل وقت لگائیں گے، پورا وقت دیں گے، تو اسی مسجد میں ایک جامعہ چل رہا ہے، جامعۃ الامام ابی حنیفہ، ایک مدرسہ چل رہا ہے۔ اس مدرسے کے تحت میں قرب و جوار کے بچوں کو اس کی اجازت ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد یہاں آئیں، رات عشاء کے بعد 9:30 بجے کے بعد جائیں، اور اتنا وقت ہم ان بچوں کا لے کے ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، دونوں طرح کی تعلیم، اسکول کی تعلیم بھی دیں گے، ہم اسکول بھی ہم پڑھائیں گے یہاں پہ، اور مدرسہ بھی ان کو ہم پڑھائیں گے، ناظرہ قرآن شریف بھی پڑھائیں گے، حافظ قرآن بھی بنائیں گے، عالم دین بھی بنائیں گے۔ اگر پورا وقت ہمیں دے گا تو اور پورا ایک مکمل تعلیم ہونے تک اگر آپ کے بچے کو ہمارے پاس چھوڑیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو اتنی ساری تعلیم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس نظام موجود ہے۔ چنانچہ اس کے داخلے بھی شروع ہو گئے۔ ایک شعبہ ناظرے کا نظام ہے جو بڑے بچے، لیکن اس میں شرط ہے ہمارے پاس 4th اسٹینڈرڈ کے بعد ہم لیتے ہیں، اس سے چھوٹے بچوں کو ہم نہیں لیتے ہیں۔ مکتب کا جو نظام چل رہا ہے یہ بلو 4th اسٹینڈرڈ کے جو بچے ہیں عام طور پہ اس میں آ جاتے ہیں۔ جو 4th اسٹینڈرڈ سے اوپر کے بچے 10 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ہم ان کو اس میں ایڈمیشن 2 شعبے میں لیں گے۔ ایک شعبہ ناظرہ ہے، 4th اسٹینڈرڈ سے لے کے 9th اسٹینڈرڈ تک ہم ناظرے کے شعبے میں ان کو لیں گے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اور دوسرا نظام حفظ کا ہے، جو ناظرہ ختم کر چکے، قرآن دیکھ کر پڑھنا ان کا ہو چکا، ان بچوں کو حفظ میں لیں گے، اور 5th اسٹینڈرڈ سے لے کے 10th اسٹینڈرڈ تک کی تعلیم ان بچوں کی حفظ قرآن شریف کے ساتھ ہم دیں گے۔ اور ایک تیسرا نظام ہم چلا رہے ہیں، جو بچے 10th کر چکے ہیں اب وہ 12th کرنا چاہتے ہیں، PUC پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کو PUC کی تعلیم اور پھر 4 سال ڈگری، PUC کے 2 سال اور 4 سال ڈگری کے 6 سال کی تعلیم دیں گے۔ ڈگری بھی پڑھائیں گے، PUC بھی پڑھائیں گے، اور ساتھ ساتھ 6 سال کا عالم کا کورس بھی کرائیں گے، بشرطے کہ وہ 10th کر چکے ہوں اور وہ عالم کورس پڑھنا چاہتے ہوں، تو ان بچوں کو عالم کورس میں 6 سال کے عالم کورس میں داخلہ لیں گے، اور PUC کے 2 سال اور ڈگری کے 4 سال کے ساتھ ساتھ اس 6 سال میں عالم کورس بھی مکمل کرائیں گے۔ ایٹ یہ ٹائم ہم ان کو 2 تعلیم دے کر انشاءاللہ آخری 7ویں سال دور حدیث کرنے کے لیے بڑے مدرسوں میں دیوبند یا کسی بھی جگہ انشاءاللہ ان کو ہم بھیجیں گے۔ یہ نظام 3 طرح کا ہمارے پاس چل رہا ہے، ان تینوں چیزوں میں، تینوں شعبوں میں داخلے الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں۔ تو لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ کے پاس آپ کے رشتہ داروں کے، آپ کے جو جس کیٹیگری کے بچے ہو، جس لیول کے بھی بچے ہوں، ہر لیول کے بچوں کے لیے ہمارے پاس تعلیم کا نظام اس مسجد میں چل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مسجد چھوٹی سی ہے اور 2-3 منزلہ ہیں، اللہ پاک برکت دے دیں گے، اور اللہ نے برکت دے رکھی ہے۔ نظام الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے یہ چل رہا ہے۔ آپ حضرات اگر توجہ دیں گے انشاءاللہ یہ نظام اور چستی سے چلے گا۔
تو غرض میرا عرض کرنا یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں اور علم دین سکھائیں. انشاءاللہ یہ علم دین ان بچوں کو ممتاز کرے گا اور ان بچوں کے اندر میں ایک عجیب و غریب پاکیزہ سی زندگی انشاءاللہ پیدا کرے گا. بہرحال حسب وعدہ میں اپنی تقریر کو اسی وقت میں مکمل کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا